طاہر جاوید صاحب while we're talking US Iran گفتگو جو ہے وہ but on the other hand we still have this news امریکہ نے ایران پر پھر کر دیا ہے حملہ اور تہران نے بھی کر دیا ہے جوابی اٹیک۔ امریکہ اور ایران کے بیچ جس یدھ کو حال ہی میں ہوئی یدھ ویرام کے بعد ختم مانا جا رہا تھا وہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا ہے۔ ابھی تو سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی ایم او یو کے اوپر جو سگنیچرز ہوئے ہیں اور مسئلے بن گئے ہیں۔ ایران یو ایس دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ بے وفائی کر رہے ہیں، نہیں آپ غداری کر رہے ہیں۔ کیا رکھنا ایک ملک ہے اس ٹائم پر کسی ڈیل تک پہنچنے میں، یا یہی اپرچونٹی ہے دونوں ممالک کے پاس کہ وہ اپنی بات منوا سکے، اس لیے دونوں اڑے ہوئے؟ اسرائیل نہیں یہ چاہ رہا، تو کسی نہ کسی سٹیج پہ میں تو سمجھتا ہوں ہر ہفتے 10 دن کے بعد اسرائیل کچھ نہ کچھ کرے گا اور کسی صورت میں بھی وہ لیبنان نہیں چھوڑے گا۔ طاہر جاوید صاحب آپ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا۔ ایران کی تو بات ہو گئی ہے کہ کیسے اب ہم فورسی کریں، کیونکہ مودی کو تو وہ اینجل بول رہے ہیں۔ تو دوستو اس امریکہ اور ایران یدھ کے بیچ میں ایک بات جو نوٹس کرنے والی ہے کہ اس امریکہ ایران یدھ کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے، تو اگر ہم بقول پاکستانی میڈیا کی مانیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس امریکہ ایران یدھ کا جو فائدہ ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان کو ہوا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بقول پاکستانی میڈیا اس یدھ کو میڈیٹ کر کے دنیا کا نمبر 1 پیس میکر بن چکا ہے پاکستان، اور اوپر سے پاکستان کو دنیا کا لائم لائٹ مل رہا ہے، ٹرمپ اور امریکہ کا پیار مل رہا ہے پاکستان کو۔ یہ ساری باتیں پاکستانی میڈیا اپنی جنتا کو بتا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستانی میڈیا یہ بھی بوسٹ کر رہا ہے، یعنی سیکھی بگھار رہا ہے کہ بھارت کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے، بھارت دنیا کے اندر تنہا ہو گیا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر پاکستان کو ایران امریکہ یدھ سے اتنے فائدے ہو رہے ہیں تو بھلا وہ پاکستان کیوں چاہے گا کہ ایران اور امریکہ یدھ بند ہو؟ ویسے ہے نہ سوچنے والی بات۔ حالانکہ ہمیں پاکستانی میڈیا بتا تو یہی رہا ہے کہ دنیا کے اندر صرف پاکستان ہی ایک ایسا دیش ہے جو ایران اور امریکہ یدھ کے بیچ میں میڈیٹ کر رہا ہے، لیکن اگر جو میں نے بات کہی ہے وہ سچ ہے تو سوچئے جب تک پاکستان امریکہ ایران یدھ کے بیچ میں رہے گا تب تو کوئی بھی ڈیل سفل ہونے سے رہی۔ سیٹ صاحب ایم او یو سائن ہو گیا، بہت بڑی سفارتی جیت اسے سمجھا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک عبوری بندوبست ہے اور پھر خدشات بھی وہیں موجود ہے جن کی طرف آپ اشارہ کرتے رہے۔ کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں جن پر میں چاہوں گی کہ آپ کا کمنٹ لوں کہ وہ کیا اشارہ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی سی سی ہو، گلف ہو، ایم او یو کی بابت ہر کوئی اضطراب کا شکار ہے کہ کیا معاملات طے پا رہے ہیں یا کیا طے پائیں گے۔ ایم او یو کی 2 البتہ تشریحات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اپنے تناظر میں اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے جبکہ ایران اس پر ایک الگ موقف رکھتا ہے۔ اب امریکی میں آپ کو مثال دوں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بابت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، وہ کھلی رہے گی، بغیر ٹول کے چلے گی، جبکہ ایرانی دوسری طرف ہمیں یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے اعتماد میں لیں گے اور اسی روٹ سے گزرے گے ہمیں اطلاع دینے کے بعد جو ہم اپروو کریں گے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کانٹرڈکشن کی وجہ سے کہ ایک تنازع اٹھا، ایک شپ پر فائرنگ کی گئی، ڈرون اٹیک کیا گیا جس کے بعد ٹریفک رک گئی ہے اور اس پر احتجاج بھی سامنے آیا ہے۔ بہرحال مین وائل جو ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی جس کو ایران شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ایران کا پروٹیسٹ آیا اس کے اوپر، وہ ہے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ جا کے مارکو روبیو کا بیٹھنا اور وہاں ایک ایسی سٹیٹمنٹ دینا جسے ایران اشتعال انگیز قرار دے رہا ہے۔ یہ جو 2 نئی پیش رفت ہوئی ہیں اس کی بابت میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایم او یو پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ ہاں عائشہ بالکل صحیح ہے، آئی تھنک اسی نوٹ پہ آج شروع کرنی چاہیے بات۔ ابھی تو سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی ایم او یو کے اوپر جو سگنیچرز ہوئے ہیں اور مسئلے بن گئے ہیں، اسٹریٹ اوے مسئلے بن گئے۔ یہ جن 2 مسائل کے بارے میں جس نے آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو آپ اسٹڈی کریں کہ یہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا یہ موقف تھا کہ یہ 60 دن میں اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے بالکل کھلا رہے گا، دونوں سائڈز وڈرا کر لے گی، بلاکیڈ کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ ایران کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہاں کھلا ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، مگر ہم کو پوچھ کے جائیں، جو کہ معاہدے کے اندر نہیں ہے۔ معاہدے کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ کھلا چھوڑیں گے اور یہی کھلا چھوڑیں گے۔ ایران کہتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف ہمیں پوچھ کے جائیں۔ ایران اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اپنی کسی قسم کی ملکیت اوور دیٹ اسٹریٹ جس کے اوپر ایشو بنا ہوا ہے۔ ایران کے مذاکرات چل رہے تھے عمان کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ ہم کریں گے، اور وہ ابھی تک بات چل رہی تھی۔ عمان نے کسی صورت میں بھی نہ نہیں کہی تھی اس چیز کہ ٹول نہیں تو فیس کے اوپر، کوئی انوائرمنٹل فیس، کوئی کلیننگ کی فیس، کوئی اس قسم کی بات آپس کی ان کی بیہائنڈ دا سینس چل رہی تھی، اور اس کا اشارہ ایران نے بھی کیا تھا۔ مگر اب جو نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے اور وہ
کہاں کہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ کہ جی سی سی کے میٹنگ کی جس میں صدارت کی روبیو نے اور بحرین میں یہ ہوئی جی اس میں یہ عمان بھی تھا, سعودی عربیہ بھی تھا اور باقی بھی تھے, کویت بھی تھا اور یو اے ای بھی تھے, ٹھیک ہے, اور قطر بھی تھا. وہاں یہ جو کمیونکے نکلی اس کے بعد وہ بڑی سخت, اور اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی قسم کی فیس بھی نہیں, ٹول چھوڑے فیس بھی نہیں چارج کی جائے گی. اچھا اس کے اوپر ظاہر ہے ابھی تو 60 دن کے لیے تو کوئی فیس نہیں چارج کی جائے گی, مگر ایران کا جو ریئلسٹک موقف یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہم عمان کے ساتھ مل کے کریں گے. عمان نے اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے مسترد کر دی کہ نہیں, ہم نہیں, کسی قسم کی چیز الاؤ نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ ایران کو تکلیف ہوئی ہوگی یہ سن کے کہ ہمارے ساتھ تو بات ہو رہی تھی اور اب جا کے امریکہ کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں جا کے, اور اب جا کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی فیس نہیں ہوگی. تو تکلیف تو ہوئی ہے. تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ عمان کو اس کے ساتھ دے تاکہ کوئی نہ کوئی جوائنٹ ملکیت بھی اسٹیبلش ہو جائے, تو پھر بھی اس کا کوئی موقف بن جائے گا. مگر اب عمان جو ہے وہ ایک طرف ایران کے ساتھ بات کر رہا تھا براہ راست بائی لیٹرلی, اور دوسری طرف امریکہ کی بات سن کے اور باقی سب کے وہاں جا کے بیٹھ گئے اور کہتا ہے کہ اب کوئی فیس نہیں ہوگی. عمان بڑا کرٹیکل تھا اس چیز کے اندر. اسی طریقے کے ساتھ قطر بڑا کرٹیکل ہے ایک دو اور چیزوں میں, اور سعودی عربیہ بڑا کرٹیکل ہے. اب سعودی عربیہ بھی جی سی سی میں بیٹھا ہوا تھا اور قطر بھی اس جی سی سی کی میٹنگ میں بیٹھا. اس جی سی سی میٹنگ کے اندر جو ان کی جو کمیونکے آئی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں جیسی میں نے پڑھی, میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران اس کو ایکسیپٹ کر لے اور بہت ناراض ہوگا, اور اس کا لگتا ایسے ہی ہے کہ پھر گڑبڑ ہونے جا رہی ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہونے جا رہے ہیں. ایران یو ایس دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ بے وفائی کر رہے ہیں, نہیں آپ غداری کر رہے ہیں. کیا رکھنا ایک ملک ہے اس ٹائم پر کسی ڈیل تک پہنچنے میں, یا یہی اپرچونٹی ہے دونوں ممالک کے پاس کہ وہ اپنی بات منوا سکے اس لیے دونوں اڑے ہوئے؟ جی میری نظر میں تو جو اہم سوال آپس میں ہیں, ہرمز کا سوال ہے, آگے جا کر جو جوہری پروگرام ہے ایران کا, اور سینکشنز کا مسئلہ ہے, ان چیزوں پر موٹی موٹی اگریمنٹ میرے خیال میں ہو گیا ہے آپس میں. اب جو اختلاف ہے وہ لفظہ لفظی پہ کچھ اختلاف ہیں, تو یعنی کہ اپنی اپنی ڈومیسٹک آڈینسز کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیریٹو جو نکلے گا وہ ان کی حق میں ہو. ٹرمپ صاحب کا بھی میرے خیال میں یہی ایک مسئلہ ہے کہ کس طرح سے پریزنٹ کیا جائے یہ معاہدہ, اور اسی لیے جو انہوں نے جو ٹروتھ سوشل میں جو کچھ نقطے انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں, یہ مسئلے جو ہیں میرے خیال میں اس کے اوپر موٹی موٹی اگریمنٹ ہو گیا ہے.